باندھ کر نماز کے مصلی پہ تم مجرم، گنہگار، بدکار، خطاکار، فاسق و فاجر، یہ بتلا تم ممبر پر کیسے کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اور کیسے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، بتا۔ ہم نے تو دیکھا، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا اور سیرت طیبہ نے ہمیں بتلایا کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری لمحات ہم نے سیرت طیبہ میں پڑھے اور ہم نے دیکھے کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنویں کے پانی لائے جائیں۔ 7 کنویں کے پانی لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے اوپر ڈالے جائیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر ڈالا گیا۔ آپ کا جسم تپ رہا تھا بخار سے، تھوڑا بخار کا افاقہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ کیا نماز کھڑی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے، اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی پھر بھی ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ہوش آیا، آپ نے کہا کہ میرے اوپر پانی ڈالا جائے۔ پھر آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش رہا۔ پھر آپ نے پوچھا نماز کھڑی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو ہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے میرا حکم ہے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی کو تھوڑا سا ہوش آیا، افاقہ ہوا۔ آپ نے کہا مجھے مسجد کے اندر لے چلو، مجھے مسجد کے اندر لے چلو۔ 2 صحابی رسول آپ کو دونوں باہوں سے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے بازوؤں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، نبی کے پاؤں زمین پر گھسٹ کے چل رہے ہیں۔ آج وہ نبی آج اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بیماری نے اور مرض نے اتنی شدت اختیار کی ہے۔ لوگوں، تمہارا نبی ایسا دلیر، ایسا شجاع، ایسا بہادر کہ کائنات میں ایسا بہادر کسی ماں نے نہیں جنا، ایسا دلیر کسی ماں نے نہیں جنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رات کی تاریکیوں میں مدینے کے اندر ایک ہلچل مچی، ایک شور اٹھا اور اس آواز پر اہل مدینہ بیدار ہوئے۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دلیروں نے زینے کسی، گھوڑے تیار کیے، تلواریں سونتیں اور کمر میں تلواریں لٹکائیں اور گھوڑوں کی پشت پر آواز کی طرف بڑھے کہ ناگہانی طور پر کیا کوئی دشمن نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ آواز کی طرف بڑھے رات کی تاریکیوں میں کہ دشمن کا قلعہ کما کیا جائے، دشمن سے مقابلہ کیا جائے، مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ تھے جو مدینے کی سرحدوں پہ پڑ پڑے، کچھ لوگ ابھی زینے کس رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جو زینے کس کر اور گھوڑوں پر بیٹھ کر مدینے کی سرحدوں پہ پہنچے تو دیکھا کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سرحدوں کی طرف جا رہے تھے، امام کائنات تنے تنہا اپنے گردن مبارک میں ننگی تلوار لٹکا کر گھوڑے کے اوپر بغیر زین کے، بغیر کسی پٹکے کے نبی گھوڑے پر بیٹھ کر سرحد سے واپس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مدینے کے لوگوں جاؤ آرام کی نیند سو، جب تک محمد زندہ ہے مدینے پر کسی دشمن کی تیری آنکھ بھی نہیں اٹھ سکتی ہے۔ تنے تنہا محمد تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے، جاؤ سو جاؤ، فکر نہ کرو۔ تمہارا نبی اتنا شجاع تھا، تمہارا نبی اتنا بہادر تھا، گھوڑے کی پشت پر کوئی کپڑا شپڑا نہیں، ایسے ہی ننگی تلوار گلے میں لٹکی ہوئی مدینے کی سرحدوں سے واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ بڑے بڑے جانباز ابھی تیاری کر رہے ہیں اور نبی اللہ اکبر تنے تنہا اتنا شجاع۔ آج وہ نبی جو ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرتا تھا، آج وہ نبی بیماری کی وجہ سے زمین پر اس کے پاؤں نہیں ٹک رہے۔ میں اس جذبات میں نہیں جانا چاہتا، میں جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں، نبی مسجد کے اندر حاضر ہوئے، ابو بکر نبی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، ایڑیوں کے بل مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ کے اشارے سے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں اور بغل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر جب تم نے مجھے دیکھا تو مصلی کے پیچھے کیوں کھسکنا شروع کیا، تم نے مصلی کیوں چھوڑنا شروع کیا؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آگے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ جرات کہاں کہ نبی موجود ہو اور یہ گنہگار مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نبی کو امامت کروائے؟ میری یہ جرات کہاں؟ اور یہ کون ابو بکر صدیق ہیں؟ ان کو کوئی تم نے یہ نہ سمجھو کہ یہ ابو بکر صدیق کوئی معمولی حیثیت کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا بھی تذکرہ، اللہ اکبر۔ ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ
لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتلاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ سے، عائشہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی عورتوں میں نہیں مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ابوہا، ابو بکر صدیق، اس کے باپ ابو بکر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے باپ ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ایک رات ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چاندنی رات تھی، مسجد نبوی کے اس چھپر تلے کٹیے میں نبی علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک تھا، اور ایک چھتوں کے اوپر چھتوں کے لیے پریشان لوگ ہو، اور اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر پیسے اور روپے دنیا بٹورنے والوں سنو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کی چھت ایسی تھی کہ دن کا جب سورج نکلتا تھا تو آدھا سورج اس کی دھوپ چھن کر کے نبی کے کمرے میں آتی تھی، یہ نبی کا حجرہ تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کی تنہائیوں میں چاندنی چھن کر ہمارے حجرے میں آ رہی تھی، میری نظر آسمان پر پڑی، چاند اور ستاروں پہ پڑی، ناگہانی طور پر میری زبان سے نکلا میرے سرتاج ذرا مجھے یہ بتلائیے کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے بھر کر کے کوئی اس کا اجر ہوگا، اس کی نیکی ہوگی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے سوال تو کر لیا لیکن میرا دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں، میری تو تمنا یہ تھی کہ میرے ابا حضور ہوں گے، اللہ کے نبی میرے ابا حضور کا نام لیں گے، کیونکہ اتنی اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارے باپ نے زندگی گزاری ہے، آسمان بھر کے جو تارے ہیں اتنی بڑی اتنے بھر کے نیکیاں کس کی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں سے بھی آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے بھر کر کے۔ حضرت ام المومنین عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا وہ خوش نصیب ہے، نام بتلا دیں۔ کہنے لگی میں نے دل میں سوچا میرے ابا کا نام لیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے عمر بن خطاب کا نام نکلا کہ عمر بن خطاب ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں بھر کے۔ کہنے لگی پھر پوچھا میں نے کہ اللہ کے نبی اچھا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہوں، اس سے بھی زیادہ ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ کون ہے وہ؟ کہا پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میرے ابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ تیرے ابا کی نیکی کی بات کر رہی ہے، ارے عمر کی یہ آسمان بھر کے تاروں کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اور تیرے باپ ابو بکر کی وہ رات جو اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، اس ایک رات کی نیکیوں کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو تیرے باپ کی نیکیاں ان سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں اس مجرم کو، اس گنہگار کو یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے امامت کروائے۔ اور آج نبی وہاں بھی حاضر تھا کہ نہیں تھا؟ ابو قحافہ کے بیٹے کو جرات نہ تھی ابو بکر کو کہ امامت کرائے، اور یہ حرام اور حلال کی تمیز کیے ہوئے نیاز اور فاتحوں کی ڈیگے ٹھنکاتے والے ملے اور قبر کے پرست مجاور مردوں کی ہڈیوں کو بیچ کے کھانے والے یہ جو ہے صوفی صافی لوگ، یہ کیا کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ذلیل ہر جگہ ناظر و حاضر، تو نماز کیوں پڑھا رہا؟ نبی کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یارو اے لوگو جو عالم نہیں، یہ بربادی علماء کی طرف سے آئی ہے، برے علماء جنہوں نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں، میں نے بتلایا محبت کے دائرے ہوتے ہیں، اور محبت کا دائرہ یہ ہے کہ جو جس دائرے میں آتا ہے اس سے اس طرح سے محبت کی جائے۔ اللہ سے محبت کرنا کچھ اور ہے، نبی سے محبت کرنا اس سے مختلف ہے، صحابی سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، ائمہ سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، والدین سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، بیٹی سے محبت، باپ کی محبت ماں کی محبت سے مختلف ہے، بہن کی محبت بیٹی کی محبت سے مختلف ہے، بیوی کی محبت ماں اور بہن اور بیٹیوں کی محبت سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری محبتیں ایک جیسی؟ بولو، کوئی ماں کو بیوی نہیں کہتا اور نہ بیوی کو کوئی ماں کہتا ہے، اس لیے اس محبت کے دائرے کو برقرار رکھو۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن عیسائیوں کی طرح نہیں کرتے
کہ مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی. او مائی لارڈ ہیلپ می مائی گاڈ سن آف گاڈ. ہم یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میری مدد کرو، یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے. جو یہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مشکلوں کو دور کرو، یا رسول اللہ میری شادی بیاہ کرواؤ، یا رسول اللہ میرے مقدموں کو جتلاؤ، یا رسول اللہ میرے مدد کو پہنچو، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں مجھے. یہ سراسر مشرک اور کافر لوگ ہیں. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ ابن سبا یہودی کا پیدا کیا ہوا عقیدہ ہے، اور جو لوگ اس عقیدے پہ مریں گے ان کا حشر بھی عبداللہ ابن سبا کلوٹے یمنی غلام یمنی خبیث یہودی کے بیٹے کے ساتھ بھی اس کا حشر ہوگا. یاد رکھو، کوئی کتنا بھی چگا جبا پہن لے، ٹوپی ٹاپا کر لے، اپنے آپ کو محبت رسول کا دعویٰ کر لے، اس کا حشر ابن سبا یہودی کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کا حشر عمر بن خطاب کے ساتھ نہیں ہوگا. ان لوگوں کا حشر عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا جن کا ایمان اور عقیدہ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام جیسا ہوگا. ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، بقیہ لوگوں کا نہیں ہوگا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. اس لیے میرے بھائیوں گمراہ نہ ہو، پریشان حال نہ ہو، نہ ہی زیادہ ادھر ادھر دوڑنے دھوپنے کی ضرورت ہے. قرآن میں وہ خصوصیات نبی علیہ السلام کی موجود ہیں، ان خصوصیات کو پڑھو. نبی علیہ السلام، اللہ اکبر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو پلیز، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو. اس کو بہت پہلے کرنا تھا جو کام آپ اب کر رہے ہیں، الٹا سیدھا. اسی لیے ہم لوگ گڑبڑ کر لیتے ہیں. بات چل رہی ہے، تقریر ہو جائے، اس کے بعد سوال و جواب کی کاپیاں آپ بانٹیں، نہیں تو پہلے بانٹ دیتے ہے کہ نہیں. اب ڈسٹرب ہوتا ہے. بعض لوگ جنو کو خرد اور خرد کو جنو کہتے اور نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں. میرے نبی وہ ہیں جو مالک الکل ہیں، جس کو چاہیں جو دے دیں، جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں دوزخ دے دیں، جس کو چاہیں کچھ وہ کر دیں، جس کو چاہیں کچھ کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چچا ابو طالب، زندگی بھر میں نے مثال دی. بولو. زندگی بھر نبی کی خدمت کرنے والے نبی کے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اوپر، میں نے بیان کر دیا ہے مکمل طور پر. لیکن آخری وقت ہے، چچا مر رہے ہیں. ابو جہل بھی کھڑا ہوا ہے، ابو لہب بھی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. چچا ابو طالب کے پاس نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہے یا عمی، چچا کلمتن وحاج بہا عند اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، صرف کہہ لو، مر جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے ہاں جنت دلوائیں گے آپ سے. اس کے ذریعے سے ہم آپ کو جنت میں اللہ سے سفارش کریں گے. کلمتن وحاج بہا عند اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، ہم اللہ کی حجت قائم کر لیں گے، آپ کلمہ لا الہ پڑھ لو. ابو طالب نے ابو جہل کی طرف دیکھا. ابو جہل نے کہا کیا اپنے بھتیجے کی بات مان کر باپ داداؤں کا دین چھوڑ دو گے؟ نظر اٹھا کے بھتیجے کی طرف دیکھی. بھتیجے نے کہا چچا پڑھ لو. پھر ابو جہل کی طرف نظر گئی. ابو جہل نے کہا باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑنا. ابو طالب نے کہا خلاص مجھے جہنم، اخترت النار علی العار، مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن باپ داداؤں کا دین چھوڑنا گوارا. نبی علیہ السلام جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے دوزخ دیں. چچا اتنے پیارے تھے، ان کو جنت دے سکے؟ بولو. اور سنو، اس میں کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا اور کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا جہنم میں ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، سب ہیں. باپ تک جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ عز و جل کے آگے پل مارنے کی بھی جرات اور ہمت. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنے باپ کی سفارش کریں گے. اللہ فرمائے گا ان کے باپ کو سامنے لایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ لائے گا فرشتوں کے ذریعے سے بجو کی شکل میں، اور بجو کی گوبر کے اندر لتھڑے پتھڑے پڑے ہوں گے. حضرت ابراہیم کہیں گے اللہ کا خاموش رہو، زبان نہیں کھولنا. یہ مشرک تھا، شرک کی حالت میں مرا ہے. بت نہیں پوجتا تھا، بلکہ بتگر بھی اور بت فروش بھی تھا. زبان نہ کھولو. ابراہیم خاموش ہو جائیں گے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس بجو کی ٹانگ پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب سے بچ سکی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹا، عذاب الہی آیا، سیلاب نے پوری زمین کو گھیرے میں لے لیا، کہا پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح نے کہا بیٹے آج پہاڑ کی چوٹیاں بھی تجھے نہیں بچا سکتی، آ جا بیٹا. جب بیٹا نہیں آیا اللہ سے فریاد کی اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا خاموش رہو، آئندہ زبان کھولی جاہلوں میں ہو جاؤ گے.
انہو عمل غیر صالح، یہ وہ ایسا شخص ہے جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ کشتی میں بیٹھنے کے لائق نہیں، نجس ہے۔ کس کا بیٹا تھا وہ؟ بولو، نوح علیہ السلام کا۔ کتنے برس دعوت دی انہوں نے؟ ہاں، 950 برس